ایک تابعی بزرگ ہوئے مدینہ منورہ میں، حضرت عبد الرحمن فروخ. یہ بنو امیہ کے دور میں جہاد میں نکلے تو ان کی بیوی امید سے تھی. انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے. کہا میں جا رہا ہوں اور واپس جب پلٹوں گا تو آپ سے لے لوں گا اور آپ اپنی زندگی کی گزر بسر اس سے کرنا. یہ چلے گئے اور ایک علاقہ فتح ہوا، پھر دوسرا خراسان چلے گئے. واپس جب پلٹے تو 27 سال لگ گئے. 27 سال راہ خدا میں جنگیں لڑتے رہے. اب 27 سال میں 2 نسلیں پل کر جوان ہو جاتی. جب 27 سال کے بعد واپس آئے تو اس وقت مدینے کا نقشہ بدلا ہوا تھا اور آپ تلاش کرتے کرتے اپنے گھر تک جب پہنچے، رات کا وقت تھا، دروازے کو دستک دی تو 27 سال کا نوجوان ایک راستہ روک لیتا. حضرت عبد الرحمن فروخ نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے گھر سے نکل رہا ہے. یہ جنگ سے آئے تھے، اسلحہ بھی پاس تھا، نیزہ بھی پاس تھا، تلوار بھی پاس تھی. آپ نے نیزہ سیدھا کیا، کہا اللہ کے دشمن، یہ عزت والوں کا گھر ہے، تو میرے گھر میں رات کے وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا بابا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ گھر میرا ہے. حضرت عبد الرحمن جب داخل ہونے لگے تو نوجوان نے روک لیا. ادھر چڑھتی جوانی تھی اور ادھر بڑھاپے کے آثار تھے. یہ جنگ سے آئے تھے، انہوں نے اسلحہ سیدھا کر لیا. دائیں بائیں سے لوگ بھی آ گئے، حضرت امام مالک بھی آ گئے. کہا یہ میرے استاد کا گھر ہے، بابا جی آپ کسی اور جگہ رات بسر کر لیں. حضرت عبد الرحمن فروخ نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں جنگ پہ گیا تھا، 27 سال کے بعد واپس پلٹا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ جوان میرے گھر میں راستہ روک کے کھڑا ہے. جب یہ بات آپ نے کہی تو حضرت عبد الرحمن کی بیوی نے یہ آواز سن لی. آواز دی، ربیہ آنے دے، یہ تیرا باپ ہے جس کی راہیں تکتے تکتے میرے بالوں میں چاندی آ گئی. میں نے زندگی وقف کر دی، یہ جہاد پہ گیا تھا اور میں تیری تربیت کرتی رہی. 27 سال کے بعد واپس پلٹا. جب حضرت ربیہ کو خبر ہوئی، میرے والد گرامی ہیں، اور ان کو خبر ہوئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب دونوں باپ بیٹا گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے روئے. اللہ اکبر. گھر بیٹھے بات چیت ہوئی، رات کا وقت تھا، سو گئے. حضرت ربیہ معمول کے مطابق اٹھے اور مسجد نبی میں چلے گئے. جب حضرت عبد الرحمن اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ ربیہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو تہجد وقت مسجد میں چلے جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بھی وضو کرتے ہیں، مسجد نبی میں پہنچے تو اس وقت جماعت ہو چکی تھی. جن لوگوں نے مسجد نبی کی زیارت کی ہے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد نبی کی تو شام بنارس کی صبح سے حسین ہوتی ہے، لیکن صبح کا وقت تھا، رحمت برس رہی تھی. آپ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے 27 سال کا نوجوان، سر پہ امامے کا تاج ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے. یہ سلام پیش کرنے کے بعد حلقہ درس میں آ کے بیٹھے اور ساتھ والے آدمی سے پوچھتے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ حدیث کا امام ہے، حضرت امام ربیہ رائے. تو کہا کون ربیہ؟ کہا یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، اس کا باپ جنگ پہ گیا ہے، 27 سال ہو گئے، شاید وہ شہید ہو گیا ہے، کوئی خبر نہیں. جب عبد الرحمن نے سنا کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، اب جو ان کے جذبات تھے وہ لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتے. آنکھوں میں آنسو تھے، تشکر کے سجدے کرتے، گارا کے بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ جو منظر میں آج مسجد نبی میں دیکھ آیا ہوں نا، میں کبھی بھول نہیں سکتا. میرا بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتا ہے اور شاگردوں کے اندر امام مالک بھی بیٹھے ہوئے، شاگردوں کے اندر سفیان ثوری بیٹھے ہوئے، شاگردوں کے اندر حسن بصری بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ جناب بتاؤ
آپ کو وہ 30,000 دینار چاہیے یا حدیث کا امام چاہیے؟ تو آپ نے کہا 30,000 دینار تو چیز ہی کوئی نہیں، ایسا امام تو لاکھوں میں بھی تیار نہیں ہوتا، مجھے 30,000 دینار نہیں چاہیے، مجھے حدیث کا امام چاہیے۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا تم جہاد پہ چلے گئے تھے اور میں نے پھر زندگی وقف کر دی اس بچے کی تربیت کے لیے، میں نے وہ 30,000 دینار اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کیے، اور آج یہ وقت کا امام بنا ہے۔ جب تک لوگ ربیہ رائے کو یاد کریں گے، قیامت تک ان کی ماں کی عظمت کو بھی سلام کریں گے۔ تو جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، جب مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں تو پھر بچے وقت کے امام بنتے ہیں، بچے روشنی کا مینار بنتے ہیں، بچے زمانے کے لیے ابر کرم بنتے ہیں، بچے زمانے کے لیے ایک نور کا مینار بنتے ہیں جس کی روشنی میں دنیا چلتی۔ تو باپ بھی تربیت کرتا ہے، ماں بھی تربیت کرتی ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ماں کا ہے۔ اگر ماں تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔